الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جو ہے درس لگاتار سن رہے ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ یعنی شیطان کا وجود کس سے ہے؟ آگ سے ہے۔ اور مٹی سے کون؟ انسان کو بنایا گیا ہے۔ پھر انسانوں میں مختلف رنگ، مختلف نسل کا انسان، مختلف ذہن کا انسان، یہ کیوں ہوا ہم تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں رہا کرتے تھے، تو جنت میں رہتے رہتے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی، اور یہ کس لیے؟ تاکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام انسیت حاصل کرے۔ تو یہ سارا واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم بتائے کہ آپ کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو جو ہے کہا گیا تھا کہ جنت کا جو ایک درخت ہے جسے شجرۃ الخلد، یعنی وہ جنت کا درخت کا نام تھا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس درخت کے قریب شیطان کے بہکاوے میں چلی جاتی ہیں، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب ابلیس نے کہا کہ اے آدم رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم، یعنی قسم اللہ کی کھا کر وہ کیا کہتا ہے کہ اے آدم یہ وہ درخت ہے کہ آپ اگر اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی آپ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اجتہادی خطا یہ ہوا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سوچے کہ یار رب کا نام لے کر بھی کوئی مطلب، رب کا نام لے کر، رب کی قسم کھا کر بھی کوئی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بھی آج کچھ اگر بات بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کھاؤ اللہ کی قسم تو نے یہ نہیں کیا۔ تو جب اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو جو مسلمان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، نہیں یار تم نے اللہ کی قسم کھا لیا ہے، اب تیرا معاملہ اور تمہارے رب کے سپرد ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو کل ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا تھا، اس سے پہلے والا مطلب جو درس تھا کہ بھائی خطا جو ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ خطا اجتہادی وہ ہوتا ہے جو بندہ علم سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد ایک مسئلہ اخذ کرتا ہے، پھر اگر اس میں اگر غلطی کر جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس غلطی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کا بس کی بات، آج ہر مولوی، ہر مطلب تھوڑا بہت اردو پڑھنے والا آدمی کیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا اجتہاد ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کی رائے کو مطلب لوگوں کے درمیان پیش کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان لانے کے لیے کم سے کم آپ کو پاپڑ بیلنا پڑے گا، کئی سارے علوم ہیں بہرکیف۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت کے درخت کو کے دانے کو کھا لیتے ہیں تو وہ دانہ کے بارے میں کیا بتائے تھے ہم؟ کیا چیز کا تھا؟ گیہوں یا انگور کا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جنت سے اتر جاؤ، تو پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین میں بھیج دیا گیا۔ اب جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین میں بھیجا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، آج ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کیسے گریہ وزاری کرتے ہیں، کیسے روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنا سال روتے ہیں، ذرا سوچیں یار۔ آپ یہ واقعہ کو پڑھنے کے بعد سوچیں کہ ہم روزانہ رب کی نافرمانی کتنا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی میں ہی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک آنسو نہیں گرتا، ہمیں ایک آنسو نہیں گراتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہیں کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں ندامت ہی نہیں آتی نا، ہمیں ندامت نہیں آتی ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ زمین پر 300 برس تک ندامت کی وجہ سے، کتنے 100 برس تک جی بھائی 300 برس تک ندامت کی وجہ سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔
میں نے سوچا اللہ سے کتنا حیا، اللہ سے کتنا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کتنا فکر آدم علیہ السلام کا کہ آسمان کی طرف 300 برس تک نہیں دیکھے اور روتے ہی رہے 300 برس تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ روایت میں ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں، یہ جو ہم آپ کو روایت تفسیر ساوی میں، یعنی قرآن پاک کی ایک تفسیر ساوی، اس کے حوالے سے میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ روایت میں ہے کہ اگر روئے زمین پر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائے تو اتنے آنسو نہیں ہوں گے جتنے آنسو داؤد علیہ السلام کے خوف الہی کی وجہ سے زمین پر گرا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کی زبان میں، آپ کی آواز میں اللہ نے وہ سریلی عطا فرمائی تھی کہ آپ کی آواز کو سن کر انسان پرندے بھی کیا ہوتے تھے، تھم جاتے تھے۔ آپ خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے، رب کے خوف سے داؤد علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ تفسیر ساوی میں ہے کہ اگر ان کے آنسو کو جمع کیا جائے تمام انسانوں کے آنسو سے تو تمام انسانوں کے آنسو کو ایک طرف رکھو، داؤد علیہ السلام کے آنسو کو ایک طرف رکھو تو داؤد علیہ السلام کے آنسو کا پلڑا کیا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اتنا آپ روئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زمین پر گرے اور تمام انسانوں اور داؤد علیہ السلام کے آنسو، ان تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد جمع کرے تو آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں پر زیادہ ہو جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کے آنسو اور جتنی قیامت تک لوگ روتے ہیں ان تمام کے آنسوؤں کو اکٹھا کریں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کیا ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور 300 سال کے بعد تفسیر جمل علی الجلالین میں یہ روایت مذکور ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ذرا یہ دعا یاد کرنے کی، آپ یاد نہیں کرتے ہیں یار، آپ کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا، آپ کو کیا نہیں یاد ہے یار؟ مارکیٹ میں میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں معلوم ہے پیاز کیسے کلو چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے پیاز کیسے کلو چل رہا ہے معلوم کیسے کلو چل رہا ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ ہم مارکیٹ جاتے نہیں ہیں نا۔ آپ مجھ سے کہیں گے امام صاحب قرآن کریم سنائیے، سیقول السفہاء من الناس، سنا دیں گے، لیکن آپ کو کہیں گے کہ آپ مجھ سے کہیے کہ مارکیٹ میں پیاز کیسے چل رہا ہے، نہیں معلوم، چونکہ ہم جاتے نہیں ہیں مارکیٹ۔ اسی طرح بھائی آپ جس چیز میں ذہن کو لگائیے گا یاد ہو جائے گا آپ کو۔ آپ یہ دعا دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ میرے ہر مشکل کو آسان کر دے، لیکن آپ اس کے لیے الفاظ نہیں سیکھتے۔ ہمیں اللہ سے کیسے دعا مانگنی وہ آتا نہیں۔ ذرا یہ جملہ سنیے اور یاد کرے بھائی، یاد کریں گے تو ہوگا نا، محنت کریں گے تب نہ ہوگا۔ آپ ذرا سمجھے کیسے ہم لوگ ہیں یار، اللہ کی بارگاہ میں من توبہ کے لیے بھی ہمیں الفاظ نہیں ملتے ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ بس ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ دل میں ہم توبہ کرتے معاف فرما دے۔ آپ کہے تو آپ آسان، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کیسے کہتے ذہن نہیں ہے یار؟ انسان 2 ٹکا کے کمانے کے لیے، 2 روپے کمانے کے لیے کسی کمپنی میں جوائن ہوتا ہے، کمپنی کہتی ہے میری یہ پالیسی ہے کہ آپ کو اس طرح بولنا پڑے گا۔ وہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، لوگ اس کے لیے مطلب اپنے الفاظ کو سنوارتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کسی کمپنی میں، آپ موبائل کمپنی کو لے لیجئے، جب وہ فون کرتے ہیں، جی ہیلو، ہاں جی سر فرمائیے، ہاں تھینک یو سر، فون کرنے کے لیے دھنیہ واد، یہ سارا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کو اگر کہا جائے دعائے قنوت پڑھنا ہے تو کہے گا امام صاحب یاد نہیں ہے، تھوڑا شارٹ والا بتائیے نا۔ تو کہا جائے گا کہ اللہم انا اعطینا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ دیجیے، بولے گا یہ بھی نہیں یاد ہوگا، تھوڑا اور شارٹ بتا دیجیے۔ کیا بتا دیجیے؟ تھوڑا اور شارٹ۔ یہ سنیے تفسیر جمل علی الجلالین میں یہ روایت ہے، آدم علیہ السلام اللہ کو کیسے پکارتے ہیں، فرماتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ عربی میں نے پڑھا ہے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سمجھیے، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترجمہ کیا سنیے، سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کرے، یعنی تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو بخشے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یعنی کتنا پیارا جملہ ہے نا جی،
ذرا سمجھے کہ ہم کہتے ہیں اسی کو نا ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ہم ثنا پڑھتے ہیں. اب ذرا اس کا معنی تو سمجھیے. آپ شروع میں جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا معنی ہوا یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہمیں نماز میں لذت کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم دعا میں گر گراتے کیوں نہیں ہیں؟ دعا میں ہم روتے کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ ہم جو بول رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں آ ہی نہیں رہا، اور اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم سیکھتے نہیں ہیں. آج ہر بندہ انگلش گرامر سیکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن عربی سیکھنے کے لیے کوئی تیار، بلکہ اس کو علم ہی نہیں کہہ رہے ہیں ہم. بات سمجھ رہی ہے؟ تو اس لیے سیکھا کریں. تو جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، یہ دعا پڑھتے ہیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک روایت تفسیر جلالین میں ایک روایت یہ بھی ملتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی لنکونن من الخاسرین، ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یا اللہ اگر تو نہیں بخشے گا. اب ذرا آپ سمجھیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو دعا دو روایت میں. تیسری روایت میں کیا ہے؟ حاکم، طبرانی، ابو نعیم اور بہقی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے مرفوعاً کہ حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں کیا تھے؟ حیران تھے. ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو توبہ تو چھوڑ دو، اللہ معاف کرے بھائی، اللہ معاف کرے. اب تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. 1% آدمی ہے جو گانا کو گناہ سمجھتا ہے. دیکھو گانا ایک سننا بنفس ہی حرام ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھ کر سننا، یہ تو کفر ہے، یہ تو انسان کافر ہو جائے گا. ایک چیز کو اللہ نے حرام کیا، ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی، مثال کے طور پر زنا ہے، لڑکیوں سے دوستی ہے، ٹھیک ہے، ایک نفس کی شامت ہے، مان نہیں رہا، دل نہیں مانتا، آپ گناہ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے یہ گناہ، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو گناہ نہیں سمجھ کر آپ کہیں گے نہیں جی یہ فیشن ہے، دوستی ہے، یہ کلا ہے، یا پھر مثال کے طور پر اس دور میں ضروری ہے، آپ جو بھی نام اس کو دیں گے گناہ نہیں سمجھیں گے تو کفر ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک کیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے نہیں وہ کافر نہیں ہے، لیکن قوی اندیشہ ہے کہ کسی نے اگر نماز کو چھوڑ دیا تو موت کے وقت قوی اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. اس لیے بعض ایسے اللہ والے بہت اللہ والے گزرے ہیں جو بے نمازی کا نماز نہیں پڑھتے تھے جنازہ. بہت سارے اللہ والے ہیں بے نمازی کا ہاتھ سے پانی نہیں پیا کرتے تھے. یار کیوں نہیں پیا کرتے تھے؟ کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ کے پاس ایک مرید آیا، کہا گھر میں برکت نہیں ہے. کہا برکت نہیں ہے، کہا کہ سامنے دروازے میں جو ہے آپ پردہ لگا لیجئے. کہا غوث پاک کی بارگاہ میں ہمارے تعویذ لینے کے لیے غوث پاک پردہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن تھے مرید وہ. اور مرید کا کام ہے کہ پیر صاحب جو بولے اس کو ماننا. گئے گھر میں جا کے پردہ لگا دیے، 2 مہینے کے بعد آئے، کہا سرکار برکت ہی برکت ہو رہا ہے. مچل کے بولیے کیا ہو رہا ہے؟ برکت ہی برکت ہو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ، اللہ کی شان. کہا حضور ایک عرض ہے. کہا کیا؟ کہا حضور ہم تو آئے تھے تعویذ لینے کے لیے، لیکن پردہ سے برکت کا مطلب معاملہ کیا ہے، لاجک کیا، تھیوری کیا ہے پردہ لگانے سے برکت؟ کہا نادان تجھے معلوم نہیں کہ جب تیرے گھر کے مین گیٹ پر پردہ نہیں تھا تو بے نمازی وہاں سے پار ہوتا تو بے نمازی تمہارے گھر میں جھانکتا تھا، اس کے جھانکنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے گھر سے تمہارے برکت کو اٹھا لیا تھا. ایک جملہ، جب بے نمازی اگر باہر سے گزرے تو گھر میں برکت نہ ہو، تو جس گھر میں پورا کا پورا بے نمازی ہو کبھی برکت آئے گی جی؟ کبھی نہیں. وہ اسی طرح حضرت اسی طرح ہے کہ بالٹی کا کے نیچے پیندا جو ہے اس کو چھیدا کر دیے اور رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیٹھ کے بولے پانی بھراتا کیوں نہیں ہے؟ پانی یہ بالٹی میں بھرا کیوں نہ؟ ارے بھیا بھرائے گا اس وقت جب آپ اس کو کیا کیجیے گا؟ پیدا. گھر میں کما رہے ہیں برکت نہیں ہو رہا، کھا رہے ہیں صحت نہیں لگ رہا، ڈاکٹر دکھا رہے علاج شفا نہیں مل رہا. کیوں؟ برکت نہیں ہے گھر میں. اتنا کماتے امام صاحب بچتا نہیں، بچے گا کہاں سے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کما رہے ہیں، صرف جو برکت دینے والی ذات ہے اس کی بات نہیں مانے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں تھے، حیران تھے. ناگہانی اس پر
اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا، یعنی ناگہانی آدم علیہ السلام کو اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ وقت پیدائش سر اٹھا کر میں نے دیکھا تو آدم علیہ السلام فرماتے مجھے یاد آیا کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لکھا ہوا تھا. اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں میسر جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرما دیا. آدم علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں اور مرفوعاً ہے بھائی. یہ آج لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ محقق غلط اطلاق ہے، یہ روایت کو کیا کہیں گے؟ ضعیف ہے. چونکہ ہم اس سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ وسیلہ. کیا ثابت کرتے ہیں؟ وسیلہ. تو فوراً دیکھیں ارے سنیوں کا مسلک ثابت ہو رہا ہے ابھی قرآن سے، حدیث سے. ابھی کہاں ہے؟ سنیے، حاکم میں، طبرانی میں، اور کن سے؟ بہقی میں. اور کن سے روایت ہے؟ یہ سارا کتاب کا نام ہے بھائی. یہ ساری جو ہم نے بتائی یہ ساری کتابیں ہیں. تو کہاں کن سے روایت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً. ضعیف روایت نہیں ہے. اور کیا فرماتے ہیں کہ لا الہ، آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ عرش پر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا. انفسنا میں سکتہ ہے نا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں. سکتہ کا مطلب ہوا کیا کر دینا جی؟ آواز کو روک کر سانس کو بحال رکھتے ہوئے پڑھنا. جیسے دیکھیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ٹھیک ہے، سانس کو کیا کرنا ہے؟ جاری رکھنا ہے، اور آواز کو کیا کر دینا ہے؟ اس کو سکتہ کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں پہ سکتہ کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ طبرانی میں لکھا ہوا. فرماتے اسألک بحق محمد ان تغفر لی. یعنی اور ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہے اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی. یعنی اے اللہ تیرا بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے بارگاہ میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میرے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہو گئی. سبحان اللہ. تفسیر خزائن العرفان میں یہ روایت ذکر ہے. اب ذرا آپ سمجھیے کہ آدم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے بخش دے. تو آدم علیہ السلام کی بخشش ہو جاتی ہے. تو ابن آدم نہیں، اولاد آدم. اگر اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے تو ہماری بخشش کیوں نہیں ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. ہماری بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے دعا میں ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی بھی دعا، جو بھی دعا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. وسیلہ لینا بالکل کیا ہے؟ جائز ہے. اس میں بڑا اختلاف چلتا ہے جی. وسیلہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، میں کہتے ہیں کیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو گے تو نہیں ملے گا. بولے نہیں، اللہ کے رسول کا وسیلہ مت لو. کس کا لو؟ نماز کا لو، روزہ کا لو. اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے اور محمد رسول اللہ کا بتائیے. میں نے کیسی کیسی باتیں لوگوں میں پھیلاتے. ایک آسان سا جواب. ہمارے ایک عالم دین تھے، سنی عالم دین، بڑا مشہور. آپ مکے کی دھرتی پہ تھے، مدینہ میں. تو آپ سے کہا گیا کہ اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے لیکن محمد رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. کہتا شرک ہو جائے گا. تو کہا ایک چیز بتاؤ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ لینا کیوں جائز نہیں ہے اور اعمال کا کیوں ہے؟ کہا اعمال اللہ کے حبیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو کہا کہ ایک چیز بتائیے آپ مجھے، جو آپ نماز پڑھیں یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی؟ کہا نہیں، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ کہ نماز قبول ہوئی ہے؟ کہا نہیں. کہا روزہ؟ کہا نہیں پتا کیا قبول ہوئی کہ نہیں. کہا حج؟ کہا نہیں پتا قبول ہوئی کہ نہیں. کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ کہا 100% قبول ہے. کہا جو 100% قبول ہے اس کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، اور جس کے بارے میں کنفرم ہی معلوم نہیں اس کا وسیلہ لینا جائز ہو گیا؟
تو عقل کی بات ہے نا جی، مطلب دماغ کھولنے کی بات ہے نا. لیکن وہی ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے. اور ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہے، یاد رکھیے گا. اور نہیں ماننے والوں کے لیے دلیل کا انبار لا کر رکھ دیجئے، وہ ماننے کو تیار. جیسے ایک دم آسان مثال میں دے رہا ہوں. آج کا زمانہ بڑا مطلب عجیب زمانہ ہو گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو بھی آپ پریشان ہیں نا، اس میں پریشان ہوا مت کیجیے. لوگوں پر حق آشیار ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، لوگ حق جانتے ہیں. جو لوگ گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، وہ حق جانتا ہے لیکن چھپا رہا ہے. وہ چھپا اس لیے رہا ہے، وہ چھپا اس لیے، اس کی بھی وجہ ہے نا. پھر ہمارا دکان کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، وہ کیسے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک دم آسان سا مثال یہ سمجھیے، آج کے زمانے میں کون نہیں جانتا محمد رسول اللہ کی ذات کیا ہے؟ کیا بنی اسرائیل نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ کی ذات کیا ہے؟ کیا یہودی نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ کیا عیسائی نہیں جانتا محمد رسول اللہ کون ہے؟ اسی طرح جتنے بھی فرقہ باطلہ سب جانتا ہے محمد رسول اللہ کون ہے، لیکن نہیں مانتا. کیوں؟ اپنے انانیت کی وجہ پر، یا کچھ پیچھے معاملات ہے. اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ دو شخص میں بحث ہونے لگا. آپ کہتے ہیں نا کہ حل کیوں نہیں، اس کا حل کیوں نہیں، آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ حل ہو جائے گا. بات کرنے سے حل ہو جائے گا نا. بات کس سے کیا جاتا ہے؟ جو مانے گا اس سے نا. دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. ایک کہہ رہا تھا 4 4 8 ہوتا ہے، اور ایک کہہ رہا تھا 4 4 9 ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو ہم آپ کا بیان کر رہے ہیں بھائی، کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ قرآن سے بیان کر رہے ہیں، حدیث سے بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے. پھر اس کو بات بولیے گا تو کہے گا حدیث ضعیف ہے. واہ جی واہ، نیا آپ مطلب آپ جس کو بول دے ضعیف، وہ ضعیف ہو گیا، اور آپ جس کو بول دے امیر، وہ تو کہا کہ 4 4 8 ہوتا ہے. کہا دو بھائی آپس میں جھگڑ رہا تھا، کہا چلو فیصلہ ہو جائے گا، 4 4 8 ہوتا ہے کہ بتائیے 4 4 8 ہوتا ہے کہ 4 4 9 ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے. بھائی بولا نہیں ہم مانیں گے نہیں. بولے چلو بحث، چلو فیصلہ کروا لیتے ہیں لوگوں کے درمیان سے. کہا ٹھیک ہے چلو. کہا ہر جائے گا تو؟ کہا نہیں ہریں گے. کہا نہیں تو ہر جائے گا. کہا ہریں گے نہیں. بولے کیسے نہیں ہرے گا؟ 4 4 8 ہوتا ہے، دنیا کو معلوم ہے. کہا مانیں گے تب نا. ہم مانیں گے نہیں کہ 8 ہوتا ہے تو ہریں گے کیسے؟ بس مار گیا نا. مانیں گے نہیں 8 ہوتا تو ہریں گے کیسے؟ تو آج کا زمانہ بھی یہی ہے. کتنا آپ بتا دیجیے گا نا، کتنا بھی آپ بتا دیجیے اس کو کیسی طریقے سے، پورا کتابوں کا انبار لا کے لگا دیجیے کہ بھائی دیکھو یہ ہے وسیلہ لینا اس طرح ہے، یہ روایت میں ایسے، یہ روایت میں ایسے. آپ کے سامنے تو بیان کرنا سب، آپ تو وسیلہ کو مانتے ہیں نا جی، تو آپ کو ہم بیان کیوں کریں گے؟ جو معترض ہے آپ آؤ. ہمارے علماء نے وسیلے کے اوپر میں پوری کی پوری کتابیں لکھی ہے بھائی، پوری کی پوری کتابیں لکھی ہوئی ہے. لیکن ماننے والوں کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے ہماری بخشش فرما دے. آدم علیہ السلام کی توبہ کیا ہو جاتی ہے جی؟ قبول ہو جاتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہ واقعہ مکمل ہو گیا. واقعہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ آج کا بیان کا موضوع کیا تھا درس کا؟ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ پتہ چل گیا آپ کو کیسے قبول ہوئی آدم علیہ السلام کی توبہ؟ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور دعا کیا تھا؟ سبحانک اللہم و بحمدک. ایک روایت میں یہ ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کون سی دعا پڑھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تیسری روایت میں یہ کہ آپ ربنا ظلمنا انفسنا کے بعد سکتہ جو ہے اس میں آپ کہتے ہیں اللہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی. تو ایک تو یہ ہو گیا. یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ ہو گیا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کی توبہ ان کلمات کے ذریعے اللہ نے قبول فرما دیا. یہاں پہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطا ہوئی ہے نا، یہ ہمارے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. اس میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہیے استغفر اللہ. یہ ہمیشہ رکھے گا آدم علیہ السلام کی خطا جو ہے خطائے اجتہادی تھی. کیا تھی؟ اسی لیے اسی بیسک پہ ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بھی جنگ ہوئی ہے وہ جنگ کیا ہے؟ وہ جنگ جو ہوئی ہے ہم کہتے ہیں یہ خطا اجتہادی کی بنا پر ہوا. اور خطا اجتہادی میں اللہ پکڑ
نہیں کرتا. یہ اب خطا اجتہادی کیا ہے؟ تو چونکہ آپ یہاں عالم نہیں بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے آپ کو جو کل ہم سمجھائے تھے مثال دے کر کے, وہی ڈرائیور والا, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, بس اتنا آپ سمجھیے. یہ آدم علیہ السلام, میں نے آپ کو رٹنا کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا کیا تھا؟ بولیے, لفظ بولیے, خطا کیا تھا؟ پھر بولیے, خطا اجتہادی. اور خطا اجتہادی یہ حدیث سے ثابت ہے, کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ہے. خطا اجتہادی یہ خطا معیشت نہیں کہلاتا, معصیت نہیں کہلاتا. کیا نہیں کہلاتا؟ معصیت کا مطلب گناہ, معصیت کا مطلب گناہ. اس لیے جو شخص آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے, جیسے آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے جانوں پر اپنی ظلم کیا, تو اب کوئی بندہ کہتا کہ آدم علیہ السلام ظالم تھے یا ظلم کیے, یا ظالم کہے آدم علیہ السلام کو, یا عاصی یعنی گناہگار کہے, تو وہ نبی کی توہین, کیا ہے وہ؟ نبی کے توہین کے سبب کیا ہو جائے گا؟ وہ بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک کتنا بہترین مثال دے رہے ہیں نا, کتنا بہترین مثال ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ مالک و مولا ہے. وہ اپنے بندہ خاص آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام, میرے استاد صاحب ہم پیسہ دے کے پڑھتے تھے, 950 روپیہ مہینہ دیتے تھے, 750 850 مہینہ دیتے تھے ہم جب حفظ کرتے تھے, تب بھی میرے استاد صاحب بولتے تھے حرام خور. کیا بولتے تھے؟ بتائیے, اتنا پیسہ دے کے بعد حرام خور ہوتا آدمی؟ استاد تھے, جو چاہے شاگرد کو القاب دے دے. لیکن اب کل ہو کر کے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی کہے گا امام صاحب حرام خور ہے, تو آپ کی نماز ہوگی؟ سب سے پہلے تو کس کی نماز نہیں ہوگی؟ پھر آپ ثابت کیجئے کہ حرام خور ہے, ورنہ آپ مجھ پہ کیا لگائے ہیں؟ الزام لگائے ہیں, اور اس کا آپ کو سزا بھگتنا پڑے گا. بات سمجھ رہی ہے؟ تو اب آپ کوئی بندہ اگر دلیل لے میرے استاد سے کہ چونکہ حافظ جی کا استاد صاحب نے کیا کہا ہے تو اس لیے حافظ جی کیا ہے, دلیل ہے یہ. کسی بڑے کا اپنے چھوٹے پر کوئی جملہ کہنا, یہ کسی اس سے چھوٹے والوں کے لیے دلیل. بولیے, باپ اگر اپنے بیٹے کو کہتا ہے, یہ بار بار سمجھیے, یہ عقیدے کی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں, باپ اگر اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تم نالائق ہو, تو کوئی بھی عام آدمی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نالائق ہے. دلیل کیا؟ آپ کے باپ نے کہا. بات سمجھ رہی ہے؟ تو اللہ کریم نے جو بھی القاب, جو بھی الفاظ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی عزت فرمایا, تو وہ اپنے بندہ خاص کے لیے جو بھی چاہے فرمائے. ان میں ان کی عزت ہے. ان میں کیا ہے؟ بولیے, میرے باپ کا, میرے والد کا میرے لیے نالائق کہنا ہی میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. اللہ کا آدم علیہ السلام کے لیے جو بھی الفاظ ہے وہ کہنا ہی آدم علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے, یعنی فرماتے کیا مجال ہماری کہ ہم آدم علیہ السلام کے شان کے لیے کوئی خلاف ادب الفاظ لائے, اور قرآن مجید میں اللہ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے. قرآن مجید میں جیسے کچھ بیوقوف مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں, پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے نا جی, وہ کیا کہتا ہے آدم علیہ السلام بھی ظلم کیے ہیں. کہنے والا کہتا ہے بھائی کیسے ظلم کیے؟ قرآن میں ربنا ظلمنا انفسنا. فرماتے کیا مجال کہ کوئی ان کلمات کو دلیل بنائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام کے, ہم کیا بولتے ہیں؟ کلن آمن باللہ و ملائکتی و رسولی. ہم تمام انبیاء پہ کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. اور تمام انبیاء کی تعظیم اور توقیر یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء میں سے کسی ایک کے بھی. بھائی دیکھو, عیسائی جو ہے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا, لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کوئی بندہ کہے گا ہم اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, ایمان مکمل اس کا نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, ایمان مکمل نہیں ہوگا. ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں, لیکن جب ہم عمل کی بات آتی ہے تو ہم محمد رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں. بات سمجھ گئی نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تعظیم و توقیر کا ہے اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم ملا ہے, لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام لازم رکھیں, اور ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولے جن میں ادب کی کوئی کمی کا شائبہ ہو. واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم. اللہ ہم تمام کو اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اپنی گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آدم علیہ السلام کے توبہ کی برکت سے اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.